ولیوں کے مزارات پہ حاضر ہونے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522 پہ پورا طریقہ لکھا، مزار پہ جانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کسی بھی ولی کی قبر شریف پہ حاضر ہونے کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب میں وہ لفظ پڑھ رہا ہوں لفظ بلفظ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے، یعنی پاؤں والی سائڈ سے جائے۔ عموماً مزارات کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ پاؤں والی سائڈ سے ہی ہوتے ہیں، فرمایا پاؤں والی سائڈ سے جایا کرو کسی بھی ولی کے مزار پہ جانا ہے تو، اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہونا چاہیے۔ کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ کا مطلب ہے 2 گز، 2 گز کا مطلب ہے تقریباً 6 فٹ۔ یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ولی کے مزار پہ حاضر ہونے کا فرمایا بہترین محتاط اور خوبصورت اور ادب والا طریقہ یہ ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا بریلوی، آپ فرماتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کسی بھی ولی کے مزار پہ جاؤ، فرمایا تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پر دور کھڑے ہو جاؤ۔ کس طرف؟ فرمایا مواجہہ میں کھڑا ہو، یعنی منہ والی سائڈ پہ، چونکہ قبلہ شریف کی طرف منہ ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ چہرے والی طرف بندہ جا کے کھڑا ہو، لیکن تقریباً 6 فٹ سے کم بھی ہو سکتا ہے، لیکن ادب کا آپ بتا رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے، محتاط طریقہ یہ ہے کہ آپ تقریباً 2 گز کے فاصلے پر آپ کھڑے ہوں کسی بھی مزار پر۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ متوسط آواز با ادب سلام کرے، یعنی مناسب سی آواز، آہستہ سی آواز نکال کے سلام پیش کرے، السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیار سے سلام پیش کرے۔ مثال کے طور پہ بابا صاحب گیا ہے تو تقریباً اتنے فاصلے پہ کھڑے ہو کے پیچھے کھڑا ہو کے بڑے ادب سے سلام کرے، اور سلام کر کے پھر آگے کچھ چیزیں لکھیں کہ آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی سورت پڑھ لے، سورہ ملک پڑھ لے، سورہ یاسین، جو بھی آتا ہے، ختم شریف آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ پڑھے۔ پڑھ کے اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ الہی، اے اللہ، اس قرات پر، یہ جو میں نے پڑھا ہے اس پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے۔ جو میں نے پڑھا، یا اللہ میں نے جو پڑھا نا، پتہ نہیں میرا اخلاص کیسا تھا، پتہ نہیں کیسا میں نے پڑھ دیا، یا اللہ مجھے اس پر اتنا ثواب دے جتنے تیرے وسیع خزانے ہیں، جتنا تیرا کرم ہے، اتنا نہیں کہ جتنا جیسا میں ہوں ایسا نہیں، یا اللہ اپنے فضل سے بہترین ثواب عطا فرما، اور وہ ثواب میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا۔ یہ جو تیرا بندہ مقبول ہے، یہ جو تیرا ولی ہے جو سامنے لیٹا ہوا ہے قبر انور کے اندر، یا اللہ وہ سارا ثواب اس ہستی کو پہنچا۔ پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے، جو اپنا جائز مطلب ہے، جو حاجت ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ اپنا مطلب پیش کرے اور یوں دعا کرے کہ صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے، یعنی وسیلہ قرار دے، اور اللہ کی بارگاہ میں گویا یوں دعا کرے کہ اے اللہ اس ہستی کے وسیلے سے میری مشکل آسان فرما، اس ہستی کے وسیلے سے میرا فلاں مسئلہ حل فرما۔ اب طریقہ کتنا خوبصورت ہے، فرمایا جاؤ پاؤں کی طرف سے کھڑے ہونا ہے، چہرے والی طرف، بہتر یہ ہے کہ 2 گز کے فاصلے پر یا 1 گز کے فاصلے پر قبر سے فاصلے پہ کھڑے ہو، وہاں کھڑے ہو کے کچھ پڑھو، پھر اصالے ثواب کرو، پھر اس ہستی کا وسیلہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر فرمایا اسی طرح سلام کر کے واپس آ جائے، اور مزار کو نہ ہاتھ لگائے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں بہتر محتاط طریقہ، اس میں یہ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز ہے، زیادہ پیار آتا ہے کسی ولی پر، آپ رات کو تنہا کھڑے ہیں، آپ قبر کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، بوسہ بھی دے سکتے ہیں، علماء نے جائز لکھا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں احتیاط اس میں ہے، احتیاط اس میں، کوئی گل کرے تو کیوں کرے، کوئی اعتراض کرے تو کیوں کرے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور کھڑے رہو، اس کے بعد مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے،
طواف تو ناجائز ہے نا کہ یعنی قبر کے ارد گرد ایسے شروع کر دے. طواف تو صرف کعبہ شریف کا ہے, طواف تو جائز ہی نہیں کسی مزار شریف کا. اور سجدہ حرام ہے, طواف کرنا ہی نہیں وہ ناجائز ہے, سجدہ حرام ہے. اور یہ جو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا, فرمایا اس میں بہتر یہ ہے کہ نہ کرے. کر لے تو گناہ نہیں ہے, لیکن فرمایا اچھا طریقہ یہ ہے, اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر بڑی محبت غالب ہو جائے نا, بڑا ہی دل چاہ رہا ہو تو پھر چوم لیا. ایک اور مقام پہ فرمایا بڑا ہی دل چاہ رہا ہو پھر چوم لیا. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے, احترام کا تقاضا یہ ہے, دیکھو تو صحیح سامنے کون سی ہستی لیٹی ہوئی ہے, تم ادب کے ساتھ دور کھڑے ہو جاؤ. تم کہو کہ یار میں کیوں ان کے قریب جاؤں, مطلب میں جب ان کی قبر کو چوم رہا ہوں گا تو میرے قدموں میں اور ان کی جو جسم شریف ہے اس میں کتنا فاصلہ ہوگا, بڑے قریب آ جائیں گے. یعنی میرے قدم جو ہیں بڑے بلند ہوں گے, ان کا جسم شریف بڑا قریب ہوگا قدموں کے. تو فرمایا بہتر ہے تم دور کھڑے ہو ادب کی وجہ سے کہ یہ ہستی اتنی عظیم ہے, اتنی برکت والی ہے کہ مناسب نہیں ہے قریب جانا. تو فرمایا اس سے ادب بھی برقرار رہے گا اور اعتراض بھی اٹھ جائے گا. تو حضرات یہ ہے بڑا خوبصورت طریقہ. کسی بھی مزار شریف پہ جائیں تو سب سے بیسٹ طریقہ, بہترین آپشن حاضری دینے کا یہی ہے کہ آپ مزار شریف پہ جا کے ہاتھ بھی نہ لگائیں, بوسہ بھی نہ دیں. ہاں اگر کوئی ہاتھ لگاتا ہے جائز ہے, چومتا ہے تو جائز ہے, کیا ہے جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہتر ادب والا طریقہ یہ ہے, ایک ہے محبت ایک ہے ادب. زیادہ دل چاہ رہا ہے تو چوم بھی لیں, لیکن فرمایا اکثر اپنے آپ پہ ادب کو غالب رکھنا چاہیے. ادب اس میں ہے کہ فرمایا پیچھے کھڑے ہو جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے آپ دعا کریں, ان کی یعنی وسیلہ پیش کریں کہ یا اللہ ان کے صدقے میرا فلاں مسئلہ حل فرما. تو فرمایا یہ ہے سب سے بہترین مزار پہ حاضر ہونے کا طریقہ. اب یہ تو ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے یہ پورا طریقہ لکھا مزار پہ حاضر ہونے کا. ہن کوئی بندہ جا کے کسی مزار تے سجدہ کرے تے ساڈے پلے کوئی نہ پاوے, وہ ہمارے کھاتے میں تو نہیں ہے نا. کوئی کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرے, ہمارے کھاتے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں, سجدہ کیا ہے حرام, سجدہ کسی بھی مزار کو سجدہ حرام ہے. تو کوئی سجدہ کرے تو وہ ساڈے کھاتے کوئی نہیں. کوئی کسی مزار کا طواف کرے تو ساڈے کھاتے کوئی نہیں, وہ ہمارے کھاتے. ہم اللہ کے فضل سے شروع سے ادب والے ہیں, احترام والے ہیں. صحابہ کرام نے جس طرح حضور علیہ السلام کے مزار شریف پہ اور سرکار کے روضہ اقدس پہ حاضری دی کہ جایا کرتے تھے, ادب سے کھڑے ہو کے سلام پیش کیا کرتے تھے, آج ہمارا بھی وہی طریقہ ہے کہ بہتر محتاط اور ادب والا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مزار پہ جائیں, کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے فاتحہ شریف پڑھ کے اصالہ ثواب کر کے اور پھر اپنی حاجت ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے وسیلے سے وہ مشکل حل فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ہر مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.